بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جمعے کے دن درود اول کا خاص عمل۔ یہ عمل آپ کسی بھی جمعے کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی حاجات کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آج جمعۃ الوداع ہے تو آج ایک خاص جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، تو اگر آج کے دن آپ یہ کرتے ہیں اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، کسی بھی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور آج کے دن کی عبادات دعائیں قبول و مقبول ہوتی ہیں۔ درود اول کسی بھی حاجات کے لیے 200 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے، باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے، درود اول کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی حاجات ہوگی ضرور قبول و مقبول ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، جو بھی کام ہوگا وہ ضرور بالضرور بنے گا۔ درود اول نہایت مختصر لیکن پرتاثیر درود شریف ہے۔ اسی درود اول کے حوالے سے 2 مشاہدات سماعت فرمائیے اور جانیے کہ درود اول پڑھنے سے کس طریقے سے مشکلات حل ہوتی ہیں اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ جس دن ہماری کمیٹی نکلنی تھی اس دن میں نے جائے نماز بچھائی، باوضو ہو کر درود اول پڑھنا شروع کر دیا اور درود اول پڑھتی رہی۔ اس دن مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور درود اول پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل اسی دن میری کمیٹی نکل آئی۔ کہتی ہیں کہ ایک اور بار ایسا ہی ہوا کہ میرے شوہر نے کمیٹی ڈالی جو کہ لاہور میں ڈالی تھی، اور اس بار بھی میں نے ایسا ہی کیا کہ جس دن کمیٹی نکلنی تھی اس دن جائے نماز بچھا کر باوضو ہو کر محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ درود اول پڑھنے بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ کمیٹی کی پرچی نکالنے والے جو تھے انہوں نے 3 مرتبہ پرچی اٹھائی اور تینوں مرتبہ ہمارا ہی نام آیا، اور یہ سب درود شریف کی برکت تھی، اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک بڑی ہی عظیم الشان دولت ہے، بڑی ہی عظیم الشان برکت والا عمل ہے، اور درود اول یہ جائز حاجات کے لیے، جائز ضروریات کے لیے نہایت ہی اکثیر عمل ہے۔ یعنی جس کام میں رکاوٹ آ رہی ہو یا جس کام میں کوئی پریشانی ہو یا کوئی حاجت ہو جو پوری کرنی ہو، تو تنہائی میں جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھیں اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر کم از کم 200 مرتبہ درود اول پڑھیں۔ پھر اس طرح سے دعا مانگے کہ یا اللہ عز و جل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنی اس حاجات کو طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا اللہ اس درود پاک کی برکت سے میرا یہ کام بنا دے، اس درود پاک کا جو ثواب آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیجیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وسیلے سے دعا کیجیے تو انشاءاللہ دعا ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ درود اول یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل انبیائک و اکرم اصفیائک من فاضت من نورہ جمیع الانوار وصاحب المعجزات وصاحب المقام المحمود سید الاولین والآخرین۔ تو اگر کسی کی بھی کوئی جائز دعا مراد حاجات ہے، کوئی کام ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اٹک گیا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہے جو پورا نہ ہو رہا ہو، تو اس درود شریف کو 200 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے نفل حاجات پڑھ لیں، اس کے بعد 200 مرتبہ اسی جگہ بیٹھ کر بادب ہو کر اس درود شریف کو پڑھیں، اور پھر اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں۔ اس درود پاک کا جو ثواب آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل دعا ضرور بالضرور قبول ہوگی، حاجات ضرور بالضرور پوری ہوگی۔ اس درود پاک کا خاصہ ہی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ جیسے ان خاتون کا دونوں دفعہ معاملہ حل ہوا، دونوں دفعہ کمیٹی نکلی، دونوں دفعہ ان کو ضرورت تھی، انہوں نے خوب محبت سے درود پاک پڑھا، درود اول پڑھا، تو جس کا جو بھی حاجات مراد ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام ہے، تو اس درود شریف کو پڑھیں۔ آج کے دن کسی بھی وقت اپنی آسانی کے حساب سے باوضو آپ 200 مرتبہ درود اول پڑھ کر اپنے حاجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اگر کسی پریشانی کے سبب، کسی مسئلے کے سبب آج کے دن یہ عمل نہ کر سکیں تو کسی بھی جمعے کے دن اپنی حاجت کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ہمارا کرنا قبول فرمائے، اور اس عمل کی برکت سے ہماری دعائیں قبول و مقبول فرمائے، ہماری حاجات قبول و مقبول فرمائے، ہماری حاجات پوری فرمائے، اور ہمیں اس کا اجر اپنے شایان شان عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔